اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین واللعن الدائم علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا موضوع سخن ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، ایک بافضیلت اور کامل شخصیت۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بلکہ یہ کہوں کہ امہات المؤمنین جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل مقام کی حامل حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ ہماری لاکھ جان قربان اس بی بی پر اور ان کی خدمات پر اور ان کے بہترین اور خدائی کردار پر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، ان کا نسب اور ابتدائی زندگی کے بارے میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ عام الفیل سے 15 سال قبل، عام الفیل جس سال ابرہہ ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے آیا تھا، اس کو کہتے ہیں عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے اور ہجرت نبوی سے 67 سال یعنی 68 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 65 سال باعزت اور بافضیلت زندگی بسر کی۔ کل زندگی ان کی 65 برس تھی، اور 10ویں رمضان المبارک سن 1062 ہجرت سے 3 سال قبل بی بی کی وفات ہوئی۔ بی بی نے وصال فرمایا۔ ان کا نام خدیجہ اور کنیت ام ہند تھی۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن الاصم، الف صاد میم کے ساتھ، یعنی فاطمہ بیٹی تھی زائدہ کی۔ زائدہ جو وہ بیٹا تھا کس کا؟ اسم کا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نسب کا سلسلہ چند واسطوں سے لوی بن غالب تک پہنچتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ ان کی نانی حالہ بنت عبد مناف تھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں شامل ہیں۔ اس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ماں اور باپ دونوں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جڑی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک۔ حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، امانت، صداقت اور پاکیزہ اخلاق کو دیکھ کر ان سے روحانی عقیدت و محبت اختیار کی۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا انتخاب کرے تو بہترین انتخاب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے اندر یہ صفات دیکھے، سیرت دیکھے، امانت، امین ہونا، صادق ہونا، سچا ہونا اور پاکیزہ اخلاق ہونا۔ یہ دیکھے کہ آیا میرے شوہر میں یہ صفات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔
وہ بعض راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہوئے بے چین ہو جاتی تھی اور اشک بہاتی تھی، آنسو بہاتی تھی۔ اس محبت و عقیدت کے پس منظر میں البتہ وہ نصرانی عالم ورقہ بن نوفل کا کردار بھی تھا جو رسول اللہ کی نبوت پر یقین رکھتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نبی اکرم کو نکاح کا پیغام بھجوایا جو قبول کر لیا گیا۔ پیغمبر اکرم نے قبول کیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے میرے آقا، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی خدمت گزار ہوں، گویا کہ میں آپ کی کنیز ہوں۔ یوں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے القاب، اسلام سے پہلے کیا القاب تھے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ صاحب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ بہت ہی بھیانک ماحول تھا، لوگوں کو کوئی نہ تہذیب، نہ تمدن، نہ اخلاقیات، بے بند و بار لوگ تھے اسلام سے پہلے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے القاب جو اسلام سے پہلے تھے بہت ہی نمایاں القاب ہیں۔ ایک لقب ہے مبارکہ، حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل میں انہیں مبارکہ کہا گیا اور جنت میں حضرت مریم کی ہم نشین کہا گیا۔ حضرت مریم کے ہم نشین اور ان کی ساتھی کہا گیا، بہت بڑا رتبہ ہے۔ حضرت مریم کون ہے؟ وہ بطول ہیں۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم بطول، مریم معصومہ کی ہم نشین قرار دیا گیا جنت میں۔ ایک لقب طاہرہ، وہ جاہلیت کے دور میں بھی اپنی پاک دامنی اور عصمت کے باعث طاہرہ کہلائیں۔ وہ دور کے جس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ محرم و نامحرم کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، اور اس میں بے حیائی کا عروج تھا۔ اس بے حیائی کے دور میں اور اس عروج میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ یعنی پاک اور پاکیزہ اور ان کی عصمت کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب عطا کیا گیا۔ تیسرا لقب سیدہ نسواں یعنی عورتوں کی سردار، ان کی عظمت و مقام کے پیش نظر انہیں عورتوں کی سردار کہا جاتا تھا۔ سیدۃ النساء یعنی عورتوں کی سردار، بہت بڑا مقام ہے، واقعاً بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن و احادیث میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایمان اور قربانی، بی بی ایک بلند پایہ علمی اور روحانی شخصیت تھی۔ انہیں یہود و نصارہ کے علماء سے نبی کریم کی نبوت کی پیش گوئیاں سننے کا موقع ملا، اور جب غلام میسرہ نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے تجارتی سفر میں پیش آنے والے معجزات سنائے تو ان کے عشق و ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب حضور اکرم کو نبوت ملی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایمان لائیں۔ حضرت امیر المؤمنین خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس دن رسول اللہ کو نبوت ملی اس دن نور اسلام صرف نبی خدیجہ الکبریٰ اور میں نے قبول کیا، اور میں وحی و نبوت کے نور کو دیکھتا تھا اور اس کی خوشبو محسوس کیا کرتا تھا۔ انی اشم ریح النبوت و روحہا و ریحانہا، وہ خدیجہ الکبریٰ تھی جو پہلے ایمان لے آئیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے بوڑھوں میں فلاں ایمان لایا، بچوں میں فلاں ایمان لایا، بزرگوں میں فلاں ایمان لایا، جوانوں میں فلاں، یہ ایسی بات نہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے کون ایمان لایا۔ ویسے تو حضرت امیر المومنین مومنوں کے امیر تھے، ابتدا ہی سے مؤمن نبوت تھے، مؤمن نبوی تھے، لیکن یہ کہ ظاہری طور پر حضرت
امیر المومنین ایمان لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، خداوند متعال ہر روز تمہاری ذات پر فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان اور قربانی کی عظمت کا اظہار ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، اے نبی، اللہ نے آپ کو تنگ دستی میں پایا تو غنی کر دیا، جو میں نے پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو تنگ دست پایا تو اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غنی ہونے کا سبب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت تھی، جو انہوں نے اسلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اپنے مال سے خرچ کر کے غنی ہونا یہ اور بات ہے، اور دوسروں کا مال اپنے ہاتھ میں لے کر خرچ کرنا یا اپنے گھر میں رکھنا یہ اور بات ہے۔ غنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہے جس نے پیغمبر اکرم کو غنی کر دیا۔ البتہ یہ مال الہی ہے، جو خود خدا نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ احادیث میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے عظیم مقام کو بار بار بیان فرمایا۔ چند حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے فرمایا، اے رسول اللہ، خدیجہ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو انہیں اللہ کا سلام اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کمال کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے والی عورتیں صرف 4 ہیں۔ ایک آسیہ بنت مزاحم زن فرعون، جس نے بہت زیادہ مصیبتیں کاٹیں، فرعون نے بہت زیادہ ظلم کیے، اور حتیٰ کہ میخیں، ذل اوتاد کہا جاتا ہے فرعون کو، ذل اوتاد یعنی میخوں والا، اس نے بی بی کے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے اس میں میخیں لگائیں، اور بہت زیادہ اذیت کے ساتھ بی بی کی شہادت ہوئی۔ تو رب ابن لی بیتن عندک بیتن فی الجنہ، تو بی بی آسیہ نے اس وقت ندا دی، پروردگارا میرا جنت میں گھر بنا دے۔ یہ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہن اجمعین، یہ 4 عورتیں اعلیٰ درجے تک پہنچی ہوئی، کمال کے اعلیٰ درجے تک۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی سردار عورتیں 4 ہیں، ایک خدیجہ، ایک فاطمہ، ایک آسیہ اور ایک مریم سلام اللہ علیہن۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا و آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ کی بیوی تھی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، مریم بنت عمران جو بطول تھیں، مادر عیسیٰ تھیں، اور اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے 2 مرتبہ استفاء کا لفظ بولا مریم بنت عمران کے بارے میں، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی زوجہ یہ، اور خدیجہ بنت خویلد، دنیا و آخرت میں پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میری بیوی جو ہیں، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین، پیغمبر سمیت ان سب پر صلوات و درود ہو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا تو ان تمام کی سردار ہیں، ان تمام عورتوں کی سردار ہیں، یعنی قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حتیٰ اپنی والدہ کی بھی سیدہ اور سردار ہیں۔ فضائل کے حوالے سے اس دنیا میں کوئی بھی حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔
اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر علی امیر المؤمنین نہ ہوتے تو جناب زہرا کی ازدواج اور شادی کے لیے کوئی کف نہ تھا، قیامت تک کوئی کفر نہ تھا۔ فاطمہ زہرا جو بطول تھیں، جو عذرا تھیں، جو طاہرہ تھیں، مطہرہ تھیں، انما کی آیت کی مصداق تھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی مصداق حضرت فاطمہ زہرا۔ اور بی بی کا کیا مقام فاطمہ زہرا کا کہ وہ اس کا نام ہی ایسا ہے کہ جو اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے نجات دینے والی ہے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کے فضائل اور مناقب کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ فاطمہ کی ماں ہے، فاطمہ بطول کی ماں ہے، واقعاً بہت بڑی عزت اور عظمت ہے۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت کا کیا کہنا کہ ان کے نام کے معانی مختلف۔ فاطمہ فوطمہ عن معرفتہا، یعنی وہ بی بی کہ جس کی معرفت کو یہ کائنات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو دنیا میں کسی خاتون کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا معراج سے تعلق ہے۔ روایت کے مطابق نبی اکرم کی معراج کا آغاز بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے ہوا اور واپسی بھی وہیں ہوئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ معراج سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ جبریل نے عرض کیا میری خواہش ہے کہ اللہ اور میرا سلام خدیجہ الکبریٰ کو پہنچا دیجئے، یعنی وہ خدیجہ جس نے اپنا مال، اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کیا، پیغمبر اکرم پر قربان کیا، وہ خدیجہ کہ جو 11 اماموں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تمام امہات المؤمنین میں سب سے بلند اور بالا مقام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کو یہ وہ بیوی عطا کی کہ جس نے اپنا مال نچھاور کیا اور یہی کہا کہ یہ میرا مال اسلام کے لیے قربان ہے، مصطفیٰ پر قربان ہے۔ اتنی عظمت والی بیوی جس کا اتنا مقام تھا، وہ جو عرب کی خواتین تھی اتنی قدر کیا کرتی تھی اور بیوی کی مطیع و فرما بردار تھی، لیکن پیغمبر اکرم سے ازدواج اور شادی کرنے کے بعد وہ ساتھ چھوڑ گئی، لیکن بیوی نے پرواہ تک نہ کی اور کہا جب مجھے محمد مصطفیٰ مل گئے تو مجھے پوری کائنات مل گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جو میری ایسے قدر کرتے ہیں کہ میں بغیر مصطفیٰ کے رہ جاؤں۔ اللہ نے مجھے مصطفیٰ عطا کیا، اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ عطا کیا تو میرے لیے سب کچھ ہے، میرا مال بھی قربان ہے، میری جان بھی قربان ہے، میرا گھر بار سب کچھ قربان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہذا مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ پر ضروری ہے کہ آپ جناب خدیجہ الکبریٰ کے فضائل بیان کریں لوگوں کے اندر۔ اکثر و بیشتر بیان کیے جاتے ہیں، بعض دیگر کے بیان کیے جاتے ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ کے فضائل بہت کم بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ پر ضروری ہے جہاں بھی جائیں جناب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کریں۔ 10 رمضان المبارک کو بی بی کی وفات ہے، بی بی کی وفات کے موقع پر لوگوں کو بتائیں کہ خدیجہ کیا تھی، 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں تھی، ایسے کہہ دوں 11 اماموں کی ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور بی بی ان کی بھی ماں تھیں۔ بہت بڑا رتبہ خداوند متعال نے عطا فرمایا۔ خداوند متعال ہمیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی شفاعت نصیب فرمائے اور محمد و آل محمد کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔